बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज सिविक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ह्यूमन राइट्स एंड एथिक्स का। ह्यूमन राइट्स दरअसल हमारे वो बेसिक राइट्स हैं हर इंसान के। वो इसलिए उसे दिए जाते हैं क्योंकि वो इंसान है। ये कोई रियासत की तरफ से तोहफा नहीं है, बल्कि ये नेचुरल हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है और मॉडर्न स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ह्यूमन राइट्स के 3 बुनियादी फीचर्स हैं। नंबर 1 कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। मतलब ये है यूनिवर्सल का कि हर कोई, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो गैर पाकिस्तानी हो, तो ये सब के लिए हैं। तो ये यूनिवर्सैलिटी का तस्वुर है। दूसरा इसका की फीचर है कि ये इनएलिएनेबल। इसका मतलब ये है इनएलिएनेबल कि वो लिए नहीं जा सकते वापस परमानेंटली, हत्ता कि अगर कैदी भी हो तो उनसे भी नहीं वापस लिए जा सकते। और तीसरा इसका की फीचर है ह्यूमन राइट्स का इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब ये है कि राइट्स आर कनेक्टेड। इफ़ यू क्रश वन, अदर आल्सो सफर्स। मतलब ये है कि अगर एक हक है तो एक को अगर आप दबाएंगे तो दूसरे भी दब जाएंगे। जैसा कि अगर आप एजुकेशन नहीं देते, राइट ऑफ एजुकेशन, तो उससे क्या होगा, लोगों की जमहूरियत के हवाले से वीक पार्टिसिपेशन होगी। अब आते हैं एथिक्स की तरफ। ये तो थे ह्यूमन राइट्स कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो इंसान के फितरी हकूक़ हैं और वो जो बैनुल-अक़वामी बरादरी ने जिन्हें एक्सेप्ट किया, रिकग्नाइज़ किया। और इसका की फ़ीचर ये होता है कि ये तमाम लोगों के लिए होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। इसको डिटैच नहीं किया जा सकता इंसान से परमानेंटली कि ये इंसान के हकूक़ नहीं हैं, तो इनएलिएनेबल हैं। और तीसरा इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब ये है कि अगर एक को, ये सारे जुड़े हुए हैं, अगर एक को आप नहीं देंगे तो बाकी भी इस तरह से वीक हो जाएंगे। जैसा कि अगर एजुकेशन आपको नहीं मिलती, जो आपका बेसिक राइट है, तो आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप एक इन्फॉर्म्ड वोटर नहीं होंगे। इसी तरह से आप आगे चलते हैं एथिक्स की तरफ। एथिक्स वो मॉरल असूल हैं, वो इखलाकी असूल हैं एथिक्स, जो ये बताते हैं कि कौन सा रवैया ठीक है और कौन सा रवैया गलत है। जैसा कि आर वी बीइंग फेयर, क्या हम फेयर हैं, ऑनेस्ट हैं? आर वी हार्मिंग पीपल, क्या हम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? आर वी रिस्पेक्टिंग डिग्निटी, क्या हम इंसानों के वक़ार की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? आर वी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, क्या हम ईमानदार भी हैं और ज़िम्मेदार भी हैं? तो ह्यूमन राइट्स हमें बताते हैं कि आपके हकूक़ क्या हैं, जबकि एथिक आपको बताती है कि हमें इन ह्यूमन राइट्स के लिए दूसरे लोगों के साथ किस तरह से डील करना है। सो ह्यूमन राइट्स टेल अस अबाउट what people are entitled to, and ethics tells us how we should act while dealing with people and power. तो ये हो गई एथिक्स। आगे चलते हैं कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क। तो ह्यूमन राइट्स किन असूलों की बुनियाद पर हमें मिलते हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसकी आउटलाइन क्या है, जिसके अंदर ये ह्यूमन राइट्स हमारे जो है वो रिकग्नाइज़ किए जाते हैं। पहला तो है लॉज हैं ह्यूमन राइट्स को उसकी सेफ्टी के लिए। दूसरा बड़े मुआहदे हैं, ट्रीटीज़ हैं। ट्रीटीज़ का मतलब ये होता है कि जो बिटवीन द स्टेट, उसकी जो गारंटी है स्टेट देती है तो वो ट्रीटी कहलाता है। तो ट्रीटीज़ हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ह्यूमन राइट्स की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। कोर्ट्स हैं और मॉनिटरिंग मैकेनिज़म्स हैं जो देखते हैं कि कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही। तो अगर हम कहेंगे कि अगर हम इन तीनों को, इन सारे बातों को, लॉज, ट्रीटीज़, इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म को मिला लें तो आप 3 कैटेगरीज मेन बना सकते हैं कि रूल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं और वॉच डॉग हैं, और ताकि इन ह्यूमन राइट्स को इग्नोर ना किया जा सके। और जैसा कि मैं इसकी मिसाल देता हूँ,
Universal Declaration of Human Rights, UDHR, Universal Declaration of Human Rights, یہ ایک گلوبل اسٹینڈرڈ لسٹ ہے آف رائٹس کی. اٹس ناٹ اے کورٹ لا, یہ کورٹ کا نہیں ہے بائی اٹ سیلف, بٹ اٹ بیکیم دا فاؤنڈیشن فار لیٹر بائنڈنگ ٹریٹیز, بلکہ یہ بعد میں آنے والے جو بہت سے ٹریٹیز تھے ان کے لیے ایک بنیاد بن گئے یونائٹیڈ نیشن, یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اسی طرح سے ICCPR ہے, رائٹ ٹو لائف, یہ پولیٹیکل رائٹس ہیں, پروٹیکٹ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, رائٹ ٹو لائف, فریڈم اسپیچ, فیئر ٹرائل, فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف اسمبلی, کہ آپ کو اپنی زندگی بچانے کا حق ہے, آپ کی زندگی آپ کا حق ہے, آپ کو آزادی کا حق ہے بولنے کے لیے. آپ کے خلاف اگر کوئی کیس چلتا ہے بنتا ہے تو آپ اس کیس کو ٹرائل آپ کا فیئر ہونا چاہیے, اور آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اس مذہب میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی روکے نہ. اسی طرح سے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا 1973 کا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور یہ آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک کے جو آرٹیکل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. اور جیسا کہ آپ کا جو ایجوکیشن کا رائٹ ہے وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ کو ہیلتھ کنڈیشن بہتر کرنے کا رائٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو پرابلمس کیا آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو ہم جب ایڈریس کرتے ہیں تو فنڈامنٹل رائٹس میں ریلیجیس انٹالرنس ہمیں نظر آتی ہے, مذہب کی بنیاد پہ منورٹیز کے رائٹس کو کسی حد تک انسیکیور کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جنڈر ان ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے, اور اسی طرح سے پولیٹیکل ریپریشن کی بات کی جاتی ہے. بہرحال یہ جو رائٹس ہیں یہ ان لا ون سٹیپ, ہم نے ان کو ون سٹیپ لے لیا ہے, اور اس کی پریکٹس جو ہے وہ لا بنانا ون سٹیپ ہے, اس کی پریکٹس کو انشور کرنا وہ تھوڑا ایک ہارڈر سٹیپ ہے. 18th امینڈمنٹ آئی ہے, 18th امینڈمنٹ میں بھی جو ہے وہ پاور جو ہیومن رائٹس کو اسٹرینتھن کیا اس نے, اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشن ہے جیسا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ تو تھے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات. تو کچھ ایتھیکل ڈائلیما ہوتے ہیں. ایتھیکل ڈائلیما کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کو 100% انشور کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. پہلی کیا ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے وٹ ایور یو چوز سم تھنگ امپورٹنٹ ول بی ہارمڈ. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اف اے پرسن اور انسٹیٹیوشن مسٹ چوز بٹوین ٹو آپشنز اینڈ بوتھ ہیو مورل کاسٹ, ان سمپل ورڈز اگر دو شخص, یہ ایتھیکل ڈائلیما کہ اگر ایک شخص یا کوئی ادارہ دو آپشن میں سے ایک لے اور اس کی ایک اخلاقی قیمت ادا کرنی پڑے تو ہم کہیں گے کہ ایتھیکل ڈائلیما. ڈائلیما کا مطلب ہے تو الجھن, آن دا ہارنز آف ڈائلیما ان اے فکس, جس کا انگلش ایڈیمز میں ہم کہتے ہیں. تو سوک انگیجمنٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ ڈائلیماز ہمارے سامنے ابھرتے ہیں. تو یہ ڈائلیما کیا ہیں؟ سیکیورٹی, فریڈم, ایکوالٹی اور اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ. تو اب اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ فریڈم آف پیپل شوڈ اسپیک, پروٹیسٹ, کرٹیسائز, یہ فریڈم ہے. بٹ سیکیورٹی جو ہے, فریڈم ورسز سیکیورٹی, سیکیورٹی اسٹیٹ کہتی ہے کہ وہ ایک زیادہ ایسے نہ بولے, اتنا زیادہ نہ بولے کہ جس سے وائلنس جنریٹ ہو. تو یہ ڈائلیما ہے کہ کتنا ضروری ہے آپ کا بولنا اور کتنا ضروری نہیں ہے, اس کو روکنا پڑے گا. ایکوالٹی ورسز اسپیشل ٹریٹمنٹ, یہ بھی ایک ڈائلیما ہے. یعنی ایکوالٹی کہتی ہے کہ قانون کے آگے سب لوگ برابر ہیں, جبکہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کہتی ہے کہ ایسے لوگ جو مارجنلائز ہیں, مائنورٹیز ہیں, ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک ڈائلیما آ جاتا تھا کہ اگر آپ اسپیشل سپورٹ کریں تو انفیئر ہو جائے گی اور اس سے ریئل ایکوالٹی نہیں آئے گی. تو پبلک انٹرسٹ ورسز انڈیویجول رائٹس. تو تیسرا ڈائلیما یہ ہے کہ عوام کے جو رائٹس ہوتے ہیں, وہ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول رائٹس کو نقصان پہنچائے. کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ کسی شخص کے رائٹس کو کیا قربانی دے سکتی ہے ساری اپنی ریاست کی سیکیورٹی کو کے حوالے سے, اپنی ریاست کے لارجر گڈ کے لیے. تو اس ویئر از دا لیمٹ, اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. اسی طرح سے ایکسیس ٹو ریسورسز, ہو گیٹس پرائیورٹی آن وٹ بیسس, کس کو
پریورٹی دی جائے گی ریسورسز کے ایلوکیشن میں اور اس کی بنیاد کیا ہوگی. تو یہ بھی ایک ڈائلیما ہے. پاکستان میں یہ ڈائلیما چل رہے ہیں کہ یہاں فریڈم آف اسپیچ ورسز نیشنل سیکیورٹی، جینڈر ایکوالٹی ورسز کلچرل نارمز. ہمارے کلچرل نارمز جینڈر ایکوالٹی کو جو ہے اس کی راستے میں رکاوٹ ہیں. اس طرح سے ریلیجیس فریڈم ورسز نیشنل یونٹی. تو اس کو اب ہم آگے چلتے ہیں جی. تو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس فریم ورک گیوز سوسائٹی اسٹینڈرڈ اینڈ لیگل ٹولز ٹو پروٹیکٹ پیپل, but in real life citizens and states face ethical dilemmas where values collide: security versus freedom, unity versus diversity, growth versus justice. تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈائلیما جو ہے بہت شدید ہے, اور کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی میں ڈائیورسٹی ہے, پاکستان کی سوسائٹی میں سیاسی کنٹیسٹیشن بہت زیادہ ہے, اور اسی طرح سے انسٹیٹیوشنز کو بہت چیلنجز. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.